بہن کے لیے میں سمجھتا ہوں سکتا ہے آپ نے بیان فرمایا میں نے مس کرا وہ ہے والدین کی نافرمانی یا ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا جس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ متنفع کیا. جی جی اگر آپ نے بیان نہیں کیا تو ان شاء اللہ اگلی نشست میں جی جی بہتان لگانا بھی جی بنائے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کی توبہ کی. اب اگر وہ اس گناہ کے حوالے سے بات ہم ایسے کر چکے ہیں, اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے, اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ زبردستی ٹکٹ کاٹنا ہے, زبردستی ٹکٹ کاٹنا ہے. یعنی لون لیں, جو بھی کریں, قرضہ لیں, کریڈٹ کارڈ پہ چڑھائیں, جس طرح بھی کر سکتے ہیں, کسی سے آ کے بھیک مانگے, زبردستی ٹکٹ کاٹنا ہے. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاس جانا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے. سیر و سپاٹا نہیں کرنے جا رہے ہیں پاکستان. آپ کو جانا ہے, ان کے پاؤں دبانے ہیں, ان کا یعنی ان کا خیال رکھنا ہے, ان کو کھانا کھلانا ہے, ان کو باہر لے کے جانا ہے, ان کے لیے تحفے تحائف خریدنے, ان کے دل کو خوش کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے ماں باپ کر دیا, نہیں. اگر یہ حقوق العباد میں سے آپ ان کی خدمت جو ہے وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کی خدمت ویسے بھی جو ہے وہ بچوں پہ جو ہے واجب ہو جاتی ہے, ان کا خیال رکھنا بچوں پہ واجب ہو جاتا ہے. ہم اس واجب کو ادھر کہیں پاکستان کے کسی کونے میں پھینک آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے تو اپنے جو نئی واجبات ہیں, جو بچی ہیں, بیوی ہے, اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور وہ بیچارے ماں باپ حسرت ہی رکھتے ہیں کہ کب ہمارا بیٹا واپس آئے گا یا بیٹی واپس آئے گی کہ ہم اس کی شکل دیکھ سکیں. جی ہاں سر. ایک جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد مسلمان اور مرد اور عورت پر فرض ہے, تو اس علم میں ہر قسم کا علم آ جاتا ہے اس میں, کیونکہ یہ جو پاکستان میں شر پسند جو ہے اسکول اور کالجز کو تباہ کر رہے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اس میں صرف مذہبی تعلیم ہے, خاص کر بچیوں کے اسکول اور کالجز وغیرہ کو. جی وہ ان کے حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں واجب, یعنی وہ قرآن کے اندر جو تاکید ہے, حدیث میں جو تاکید ہے, علم اصل میں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, کیلکولس, فائنل, یہ سارے جو اکاؤنٹنگ, یہ لا, یہ سب جو علم ہے, اگر اس کی برگشت ہے وہ خداوند سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت اور اس کی نظام اور ساری چیزوں کے اوپر جاتی ہے, تو وہ کوئی فرق نہیں ہے مذہبی علم میں اور اس میں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ اس علم کو کس طرح سے سیکھ رہا ہے. مثلا آپ 1 گھنٹہ گزاریں, مثلا ڈسکوری چینل پہ ایک پروگرام نون پلانٹ کے حوالے سے ایک پروگرام آتا ہے, اگر آپ 1 گھنٹہ اس کو دیکھ کر خدا کی قدرت آپ اپنے اندر اس کو حس کر سکیں تو دینی علم ہے. وہ آپ کو جب بتا رہے خدا کے نظام کے حوالے سے, اس فزکس کے مثلا جو لاز ہیں, جو کیمسٹری کے جو لاز ہیں, اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں کہ خدا کی قدرت آپ لمس کر پاتے ہیں تو وہ دینی علم ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جو حوضوی علم ہے اور یہ جو کہہ دیا کہ دنیاوی علم, اس میں لائن ہم نے کھینچی ہے. ہم آیت اللہ مصباح یزدی کے پاس مناسب 14 PhDs ہیں. آپ ان کے ساتھ جا کے بات کریں, فزکس میں آپ کے ساتھ وہ بات کریں گے, کیمسٹری میں بات کریں, کیمسٹری میں بات کریں گے, ساری چیزیں خدا کی قدرت کے حوالے سے. یعنی مسلمان پہلے یہ سارے مسلمانوں کے علوم ہیں, انہی کی کتابیں تھیں جو ان کی یونیورسٹیز میں 2 صدیاں جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں. یعنی انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, یہ کہاں سے سیکھی انہوں نے؟ یہ تو ڈارک ایجز میں تھے, ان کو تو پتہ بھی کچھ نہیں تھا. یہ سب کچھ انہوں نے ہم سے ہی سیکھا ہے. اور وہ مسلمان یہ سب چیزوں کے اندر کیوں اتنی پیش رفت کرتے تھے؟ کیونکہ یہ خدا کا نظام ہے, خدا کی قدرت ہے, یہ اس کے بارے میں علم رکھنا یہ بھی عبادت ہے. خدا نے کتنی دفعہ ہمیں کہا ہے قرآن کے اندر, تم کیوں نہیں میرے نظام کی طرف نگاہ کرتے؟ تم یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے اس کی طرف تم کیوں نہیں نگاہ کرتے میری قدرت کے حوالے سے؟ تم کیوں نہیں سیر کرتے, کیوں نہیں جاتے دنیا کے اندر دیکھتے کہ بھئی جو لوگ پہلے گزرے ان کا کیا حال ہوا؟ کیوں تفکر تاریخ میں تم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نظام میں تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ خود قرآن تو وہ آیات ہیں جو کہ مثلا لفظی ہیں, لکھا ہوا ہے, لیکن یہ پوری دنیا قرآن ہے. ایک ایک اس کی آیت ہے, اس کی نشانی ہے, انسان اس کے بارے میں علم حاصل کرے, خدا تک پہنچتا ہے مخلوق.
تو وہ جو لوگ ہیں انہوں نے دربت وہ صرف ایک اس طرح سے کر کے نا ایک عجیب و غریب قسم کا، کیونکہ اسلام کی اب شکل جو ہے مسخ کرنے کے لیے ان کو بنائے، تو وہ اسی طرح سے مسخ کر نہیں آپ علم حاصل کریں. یعنی یہ جو علوم، بلکہ مسلمانوں نے بھی یہ علوم کن سے سیکھے؟ ائمہ سے سیکھے. امام جعفر صادق علیہ السلام، ائمہ نے، مثلا امام علی علیہ السلام نے اس وقت مون کا جو سرکمفرنس ہے، اس کا جو یعنی ریڈیس کیا ہو سکے، وہ انہوں نے بتا دیا تھا. اس کی کیلکولیشن، اور انہوں نے جو کیلکولیشن دی اور آج کی دنیا میں جو انہوں نے کیلکولیشن دیکھی اس میں بہت کم 0.005 کا جو تھا وہ ڈفرنس تھا. تو ہم پانی کی طرف سے گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مثلا ان لوگوں میں ہمت ہوتی، پتہ ہوتا یہ کوئی پوٹینشیل رکھتے، ان کے دل کوئی اماتے ہوتے، تو میں اس پانی میں سے نور نکال کے دکھا دیتا ہوں. الیکٹریسٹی مثلا پانی سے میں نور نکال کے دکھا دیتا ہوں. لیکن یہ یعنی امام میں جب آئیں گے تو وہ جو 2 حصے ہمیں ابھی تک ملے ہیں، 25 حصے وہ آ کے دیں گے. یہ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی کی بھی وہ انفارمیشن ہوگی جو کہ ابھی انسانوں کے پاس نہیں. یہ سب علم خدا کا علم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بولے تو بات ہے کہ اب اس علم کو آپ شکار کرنے کے لیے حاصل کر رہے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی ڈاکٹر بنا رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ وہ اچھا شکار کھیل سکے. پیشنٹ اس کا کیا ہے؟ شکار ہے. اب وہ شکاری بیٹھا ہے تاک میں، کوئی بیمار ہو تو اس کا ہم شکار کریں. یا لوئر بیٹھا ہے تاک میں کہ کوئی مثلا کام خراب ہو تو وہ آئے ہمارے پاس. مکینک بیٹھا ہے تاک میں کہ کوئی کسی کی گاڑی خراب ہو تو وہ آئے ہمارے پاس. شکار خدا کی قدرت علم حاصل کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر انسان کے پاس یہ سب علوم آتے ہیں تو وہ ایک تو اپنی انسانیت میں بڑھتا ہے، خدا کی محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا وہ انسان کی خدمت کرتا ہے، وہ انسان کو شکار نہیں سمجھتا. آج کل کا پروفیسر، آج کل کا ڈاکٹر، لوئر لوگوں کو شکار سمجھتا ہے. اگر انسان ہو تو وہ ان کو ایک انسان خدمت کے حوالے سے دیکھے، نہ کہ شکار کے حوالے سے دیکھے. صحیح. انشاءاللہ مجھے نہیں پتا کتنے بجے شروع کیا تھا آج. 9 اسکول بھی جانا میرا خیال. جی سوالات وغیرہ جو ہیں کافی آئے ہوئے ہیں. کوشش کرتے ہیں جتنے دے سکیں گے جواب. اگر آپ 10-15 منٹ اور میرے ساتھ بیٹھ جائیں. کوئی شخص تلاوت قرآن کرتا ہوں مگر چھپ کر اس کے بچوں نے اس کو کبھی قرآن پڑھتے نہ دیکھا ہو، اور سمجھتا ہوں کہ قرآن میں خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں اور دکھا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ دکھا کے پڑھنے کی ضرورت اگر بچوں کو ہے تو دکھا کے پڑھنے کی یعنی دکھا کر پڑھیں قرآن کو. اگر اسے بچے سیکھ جائیں گے تو دکھا کر پڑھیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ قرآن لے کے بیٹھیں، اگر بچے بھی آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو وہ ابھی چاہیے. آپ نے کہا کہ جیسے گناہ ہے، ایک دفعہ کیا معافی مانگی، پھر دوبارہ کیا، پھر معافی مانگی، 10 دفعہ کیا. میں نے اب تک یہ سنا تھا کہ اگر آپ بار بار وہ گناہ کریں گے تو پہلے معافی اپنی وہ نہیں ہوتی وہاں. قبول ہے. نہیں قبول ہے. وہ باقی کے جو ہے وہ توبہ قبول ہے. بلکہ اب آپ وہ موقع نہیں ملا، لیکن انشاءاللہ وہ آیات بھی پڑھیں گے کہ خدا کہتا ہے کہ جو تمہارے پرانے سیئات ہیں، تمہارے گناہ ہیں پرانے، ہم اس کو حسنات میں بدل دیں گے. بے شک. نہ کہ صرف مثلا اگر ایک بندے نے 1000 گناہ کیا ہے، 1000 گناہ میں اس نے معافی مانگی، اس کے 1000 گناہ معاف ہو گئے. صحیح. اب خدا کہتا ہے کہ وہ جو تمہارے 1000 گناہ معاف ہو گئے ہیں وہ اب میں نے بدل دیے کس میں؟ 1000 حسنات میں. اس کی تو مہربانی. اسی لیے عرض کیا کہ قیامت والے دن کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی کہ بھئی تم کس لیے گندے آئے ہو. جب اتنا کچھ آپ کو دیا، اتنا کچھ جو ہے وہ آپ کو اپرچونٹیز دی، تو پھر آپ کس لیے گندے آئے ہو؟ کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جیسے جیسے انشاءاللہ اس سبجیکٹ کو ہم کھولیں گے پتہ لگے گا، آپ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ بہت ہی شکی انسان ہوگا
بہت ہی برا انسان ہوگا, بہت ہی گرا ہوا انسان ہوگا, بہت ہی سخت دل انسان ہوگا جو جہنم میں چلا جائے گا. خدا کی اتنی رحمت اور مہربانی اور اتنی ایونیوز ہونے کے بعد کوئی شخص جہنم میں چلا جائے, یہ بہت مشکل بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر نادم ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو توبہ کا پروسیس ہے اس پروسیس کو ہم اس دنیا میں کمپلیٹ کریں. وہ شہداء جو اسلام کے لیے اپنی جان دے چکے ہیں, خدا ان کے درجات کو, ان کے گناہوں کو معاف کرے. ہمارے دوست احباب رشتے دار جو جا چکے ہیں ان کی خدا مغفرت کرے. پاکستان میں جو شہید ہوئے ہیں خدا ان کی مغفرت کے درجات کو بلند کرے. اور یہ سورہ فاتحہ کی ابتدا سے بشیر جعفری, نذیر حسین جعفری اور تمام مومنین.